السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تعلیم النحو سے سبق پڑھیں گے مرفوعات کا بیان۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے اس سے قبل کہ کوئی حرف جس کے نیچے زیر آتا ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو حرف جر کی وجہ سے یا اضافت یہ یاد آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب کسی لفظ کے اوپر پیش آتا ہے یا زبر آتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پیش کہاں آئے گا اس کے لیے کیا ضابطے ہیں، زبر کہاں آئے گا اس کے لیے کیا ضابطے ہیں۔ جہاں پیش آتا ہے اس کے لیے جو ضابطے ہیں اس کو مرفوعات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں زبر آئے گا اس کے لیے جو ضابطے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ منصوبات۔ ٹھیک ہے، آگے آ جائے گا یہ، اس کے بعد کہیں آئے گا آگے انشاءاللہ صفحہ نمبر 57 میں منصوبات کا بیان آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو جر کی دو چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں مجرورات۔ یہ میں نے خلاصہ بتا دی، مرفوعات، منصوبات، مجرورات۔ مرفوعات اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی چیز پر پیش، الحمدللہ، الحمد کے اوپر جو پیش پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ للہ، ہا کے نیچے زیر پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ لام حرف جر کی وجہ سے۔ الحمدللہ، الحمد کی وجہ ہم نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ رب العالمین، للہ رب العالمین، مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے، موصوف صفت آپ کو ایک بتایا تھا، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مجرور دو وجہوں سے آتے ہیں، حرف جر کی وجہ سے یا مضاف الیہ کی وجہ سے۔ مرفوعات دیکھیں کہ مرفوع 8 چیزیں یہاں ذکر کی ہے کہ ان کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے کوئی لفظ۔ اس میں سے 2 چیزیں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہو، اس سے پہلے آپ انشاءاللہ یاد آ جائے گا، فاعل اور نائب فاعل۔ مرفوعات 8 ہیں، فاعل اور نائب فاعل۔ ہاں 3 چیزیں پڑھی ہے، حروف مشبہ بالفعل میں بھی آپ نے پڑھا ہے اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ رٹا لگا لیں، اس کو یاد کر لیں، فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر، افعال ناقصہ کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، حروف مشبہ بلیس کا اسم، لائے نفی جنس کی خبر۔ ان کے نام صرف یاد کر لیں۔ تو فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ یہاں جو تعریف لکھی ہوئی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات، جو کام کرنے والا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، پکی بات ہے۔ تو یہ فاعل مثال، آسان سی مثال، ضرب زید، زید نے مارا، تو مارنے والا زید ہے تو زید کیا ہوگا؟ مرفوع۔ آپ سے کوئی پوچھے زیدن پر پیش کیوں آیا، تو زیدن کیا ہے؟ فاعل، ٹھیک ہے۔ کس کا فاعل ہے؟ کون سے فعل کا فاعل ہے؟ ضرب فعل کا فاعل۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو فاعل ہوتا ہے، فاعل کبھی تو یہ مثال زیدن آ گیا، اور کبھی یہ ضمیر کی صورت میں آئے گا، جیسے ضربا، میں کہوں صرف ضربا، مارا اسے ایک مرد نے، یہاں ضمیر کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے، ہوا ضمیر، تو یہ ضمیر ہے یہاں۔ میں کہوں ضرب زیدن، تو یہاں فاعل کیا ہے؟ زیدن۔ تو کبھی ضمیر کی صورت میں فاعل ہوتا ہے اور کبھی اس میں ظاہر کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے یہ ہے جی ضربت، اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے مارا۔ ہاں، یہاں مجھے اپنے نام ذکر کرنے کی ضرورت ہے، ضربت، میں نے مارا، نام ذکر نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو ضمیر، یہ کیا ہے؟ ضمیر، اور یہ کیا ہے؟ فاعل، فاعل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اوپر کیا ہے پیش؟
آپ سے اگلا سوال کروں گا. اچھا تو دو جگہ لکھنا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ ایک منٹ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ چھوٹا ہے، یہ اس میں اب میں نے نیچے ایک اور مثال لکھنی تھی. چلے ٹھیک ہے، اس میں چلیں ٹھیک ہے اب چلا لیتے ہیں اس کو انشاءاللہ. ضرب تو، اس میں تا کے اوپر پیش ہے. یہ تا کے اوپر جو پیش ہے نا یہ مرفوع ہے نا. ایک اور مثال دیتا ہوں آپ. نہیں ٹھیک ہے. ضرب تا، ضربتا، اس میں یہ تا ضمیر ہے. اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ضربتا کے صیغے کا معنی کیا کرتے ہیں ہم؟ مرد نے، ایک مرد نے مارا. تو یہاں فاعل کیا ہے؟ یہ تا ضمیر فاعل ہے، لیکن اس کے اوپر تو پیش نہیں ہے. سوال بنتا ہے ہاں. تو آپ کو تھوڑا سا یاد دہانی کروا دو، آپ باتیں پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ یاد آ جائے گا کہ کچھ چیزیں معرب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں، کچھ اسم مبنی ہوتی ہے. مبنیات کتنی چیزیں ہیں؟ نہیں اسم نہیں. امر، امر حاضر، فعل ماضی، تمام حروف، یہ تین مبنی الاصل ہے. اور جو ان کے مشابہ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. جو مبنی الاصل کے مشابہ اس میں سے ضمیریں بھی ہیں. امر حاضر اور فعل ماضی، امر حاضر، امر حاضر، ہاں یہ سارے مبنی ہیں جی. اور فعل ماضی تمام حروف. یہ مبنی، اس کو مبنی الاصل کہتے ہیں ان تینوں کو، یہ مبنی الاصل ہے. اور جو ان تینوں کے مشابہ ہوتے ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. جو ان تینوں کے مشابہ ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مبنی. مثال کے طور پر ضمیریں ہیں، اسماء موصولہ ہے، اسماء اشارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مبنی الاصل کے مشابہ کہلاتے ہیں. اس میں سے نمبر ایک کیا ہے؟ ضمیریں. ضمیریں، ضمیریں یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے. تو ضربتا یہ کیا ہے؟ ضمیر. اس پر اعراب آئے گا؟ اب آپ بتائیں. معرب میں تو اعراب بدلتا ہے نا، مبنی میں اعراب نہیں بدلتا. مبنی میں اعراب نہیں بدلتا، معرب میں بدلتا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، تو ضمیر مبنیات میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس پہ پیش نہیں آئے گا، یہ مبنی ہے. اب اس کو مرفوع کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے مرفوع نہیں کہیں گے، مرفوع کہیں گے. لیکن لفظوں میں کہیں گے، لفظوں تو ہم مرفوع نہیں پڑھ رہے. تقدیراً کہیں گے، وہ بھی نہیں. تقدیراً تو وہ ہوتا ہے جیسے موسیٰ الف مقصورہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ تقدیراً بھی نہیں کہیں گے، لفظاً بھی نہیں کہیں گے، تو کیا کہیں گے؟ محلاً. محلاً مرفوع ہے. ہاں جی. تو ضربت میں تا ضمیر کیا ہے؟ مرفوع ہے محلاً. ٹھیک ہے جی. مبنی الاصل میں لکھ کے دکھاتا ہوں جی. یہ مبنی الاصل. پھر دوسرا ہوتا ہے جی مبنی الاصل کے مشابہ. وہی مبنی الاصل لکھیں، اس کے آگے مشابہ لکھیں. اور اگلی مثال دیکھیے گا جی. ضرب زید، ضرب فعل ہے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پہ فاعل ہوا ضمیر ہے. کیوں؟ فاعل کہاں؟ لفظوں میں آ گیا. اب اس میں ظاہر، اس میں ظاہر کہتے ہیں. یہ جو زیدن ہے نا، اس کو کہتے ہیں اس میں ظاہر، یعنی وہ اسم جو ظاہر ہو، ظاہر ہے. اور ضربہ ہو صرف، تو یہاں
جو ہوا ضمیر ہے وہ ظاہر ہے؟ نہیں، وہ ضمیر ظاہر نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر چھپی ہوئی چیز، وہ چھپی ہوئی. زیدن یہ اس میں ظاہر ہے، تو یہاں فاعل ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے. تو یہاں دیکھیں فاعل مرفوع ہے. یہ مرفوع کون سا ہے؟ لفظاً ہے، محلاً ہے، تقدیراً ہے؟ ضرب زیدن میں یہ ویسے مثال میں نے یہاں لکھی، یہاں مثال ضرب زیدن. یہ فاعل ہے، اس پہ پیش کیوں آیا جی؟ فاعل ہے، اس وجہ سے پیش آیا، رفع ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم پیش پڑھ رہے ہیں یہ اعراب لفظاً ہے، محلاً ہے، تقدیراً ہے؟ لفظاً ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مبنی نہیں ہے، زید مبنی نہیں ہے، یہ معرب ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ امر ہے، زید امر ہے نہیں ہے، ماضی ہے، زید ماضی بھی نہیں ہے. ویسے وہ مبنی کے متعلق سوال کر رہا ہوں. زید نہ امر ہے، نہ پہلے ماضی ہے، اور نہ ہی یہ کیا حرف میں سے بھی نہیں ہے، مبنی الاصل نہیں ہے. مبنی الاصل کے جو مشابہ چیزیں اس میں بھی نہیں ہے، ضمیر بھی نہیں ہے، اسماء موصولہ میں سے بھی نہیں ہے، اسماء اشارات میں سے بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ معرب ہے، ٹھیک ہے. الف مقصورہ بھی نہیں ہے، الف ممدودہ بھی نہیں ہے یہاں. تو اب اس پہ اعراب آئے گا زیدن، ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے آج پہلی وجہ پڑھی کہ کوئی چیز جب اس کے اوپر پیش آئے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ فاعل ہونا. وہ فاعل کبھی ضمیر ہوگا، کبھی اس میں ظاہر. بس آج کا سبق یہ ہے. ہاں، اس کو رٹا لگانا ہے، یہ یاد کرنا ہے.